کوئی الیگل گین نہیں ہے، کوئی ایسٹ بیونڈ مینز نہیں ہے، کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے۔ تو جب جج صاحب نے پوچھا کہ جی پھر ان کے اوپر ایلیگیشن کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی مس یوز آف اتھارٹی، کہ جناب ان کو یہ فلاں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر فلاں فیصلہ فلاں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے فلاں کی۔ آپ نے مشرف دور میں بھی کافی مشکلات فیس کی، اس کے بعد پھر یہ نیب کا کیس بھی آ گیا، تو کبھی سیاست سے دل برداشتہ نہیں ہوئے؟ دیکھیں یہ مشرف دور کے اندر بھی میں 2 دفعہ مجھے گرفتار کیا گیا، لیکن الحمدللہ یعنی جو ہمارا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو ایک معاملہ تھا جو یہ 2018 میں نیب نے گرفتار کیا اور 10 مہینے میں جیل میں رہا، بے پناہ مشکل دن تھے، بے پناہ ڈپریشن اور ایک فرسٹریشن ایک محسوس کرتے تھے ہم اپنے اندر، پلس ماحول ایک ایسا بنا ہوا تھا کہ شاید بعض دفعہ محسوس ہوتا تھا کہ یہاں سے مر کے ہی نکلنا ہے۔ اس طرح کا ماحول ایک اندر جیل کے اندر تھا، اور یہ صرف میری کیفیت نہیں تھی، اوورآل جو بھی نیب کے وکٹیمائزڈ لوگ اس بیرک کے اندر موجود تھے تقریباً سبھی کی یہ کیفیت تھی۔ کہتے ہیں یہ جو نیب کی جیل ہے دوسری جیل کی نسبت خاصی آرام دہ ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہ کانسیپٹ قائم کیا تھا ان کو تقریباً 5-5 6-6 مہینے جیلوں میں رکھنا چاہیے۔ جب وہ جیلوں میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ان کو یہ تو آپ یہ دیکھیں یہ 3-3 دن اندر رہے ہیں، ان کے رونے نہیں بند ہو رہے، یعنی 2-2 3-3 دن اندر جیل میں رہ کر یہ ہیرو بن رہے ہیں۔ تو انہوں نے جس طرح وکٹیمائز کیا ہے، جیل میں کوئی شریف آدمی ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا، جیل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب امریکہ میں گئے اور امریکہ میں انہوں نے ایک خطاب فرمایا پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ، اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں واپس آ کر ان کے اے سی بند کرا دوں گا۔ یعنی وہاں پر ان کو امریکہ میں بیٹھے بھی ہمارا اندر سے خیال آ رہا تھا کہ یہ کوئی، حالانکہ اے سی کیا وہاں پر کولر بھی نہیں تھے، اور میں جس چکی کے اندر بند تھا وہ 8x8 کی 8x8 کی چکی میں 2 لوگ تھے، اور ہمیں صرف یہ سہولت تھی کہ ہمیں 3 انچ کا ایک میٹرس الاؤڈ تھا، اس کے علاوہ کوئی فیسیلٹی جو ہے وہ ایکسٹرا، ایک پنکھا تھا اوپر۔ شدید ترین سردی کے دنوں میں جب کہ آپ دیکھیں کہ 2 ڈگری 1 ڈگری 2 ڈگری کے اوپر ٹیمپریچر آ جاتا ہے، اس میں بھی یہی حالات تھے کہ جیسے ہم باہر برآمدے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سردی میں بھی 6 طرح کے سویٹر پہن کے تو رات کو ہم سوتے تھے، اور 3 طرح کی اوپر بلینکٹ لے کے، تو پھر نیند آتی تھی اس شدید ترین سردی میں۔ اور گرمیوں کے دن آپ کے علم میں ہے کہ جو جون جولائی اگست سپٹمبر کے دن ہوتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ایک جو لو چلتی تھی، تو ہم اسی طرح تھا جیسے باہر ہی ہم میدان کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کھانا گھر سے آتا تھا؟ کھانے کی ایک فیسلٹی ہم نے اپنا ود دی کورٹ پرمیشن میں نے ذاتی طور پر اپنی لی ہوئی تھی کہ اس میں مجھے گھر سے کھانا الاؤڈ تھا۔ نون لیگ کی جو سینئر قیادت ہے اس میں مختلف دھڑے بن چکے ہیں، کوئی نواز شریف گروپ ہے، کوئی شہباز شریف گروپ ہے، کوئی مریم گروپ ہے، کوئی حمزہ گروپ ہے، آپ کس گروپ میں؟ میں پاکستان مسلم نون کے ساتھ ہوں، جس کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، جس کے صدر جو ہیں وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، ہماری بہن محترمہ مریم نواز صاحبہ اور محترم میاں حمزہ شہباز شریف صاحب، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ جو مریم نواز کی کنٹریبیوشن یعنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کہ خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے جس طرح استقامت کے ساتھ اپنے والد کا ساتھ دیا، جس طرح وہ واپس آئیں لندن سے اپنے والد کے ساتھ اور خود جیل میں جانے کو تیار ہوئیں، آج کے دور میں مجھے آپ بتائیں کہ اس صدی کے اندر یہ کوئی مثال ملتی ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو قربانی ہے اس پارٹی کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت خاتون اگر دیکھا جائے تو ان سے بڑھ کر قربانی کسی کی نہیں ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جو میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کی جو قربانی ہے وہ آپ دیکھیں، اور میں نے خود جب دیکھا جب میں جیل میں تھا تو حمزہ شہباز صاحب 2 راتوں کے لیے کیمپ جیل میں ان کو لایا گیا تھا، تو میں نے ان سے 2 راتیں پھر ہمیں موقع ملا ان سے بات کرنے کا بھی، جو استقامت اور جو ان کے اندر میں نے حوصلہ دیکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ان میچڈ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2 سال مکمل ان کو جیل میں رکھا گیا۔ حمزہ صاحب کی جتنی پارٹی پر گرپ، جتنا ورکرز کے ساتھ رابطہ، تنظیمی امور پر پوری طرح ان کی گرپ تھی، تو اس مہارت کی موجودگی میں مریم نواز کو پارٹی کا چیف آرگنائزر بنانے کا فیصلہ کیا درست ہے؟ میرا خیال ہے بالکل درست فیصلہ ہے۔ جیسے ہم ہمیشہ دیکھتے تھے کہ جو پبلک پاپولیرٹی ہے اور جو ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے، لیکن اس کو سپورٹ کس نے کیا؟ میاں محمد شہباز شریف نے۔
اپنی ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ملک کو جو تھا نا فرش سے عرش پہ پہنچا دیا. اس میں یہ ایک اتنا زبردست ٹیم ورک تھا کہ جس میں ایک طرف میاں محمد نواز شریف کی پرسنالٹی اور دوسری طرف میاں محمد شہباز شریف کا جو ورک تھا, جو ڈیڈیکیشن تھی, اسی طرح کا کمبینیشن میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ہے. تو حمزہ شہباز آج کل منظر سے غائب کیوں ہیں؟ نہیں, بالکل غائب نہیں ہیں, ڈیلی ملاقاتیں کر رہے ہیں 180H کے اوپر, ڈیلی وہ بیٹھتے ہیں. میری ملاقات بھی ابھی کوئی ایک ہفتہ قبل ہوئی ہے, اور بالکل وہ فیلڈ میں ہیں, وہ بالکل ایکٹیو ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا دیکھیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میدان عمل میں ہوں گے. اپریل 2022 میں پی ٹی آئی کی مقبولیت بالکل زیرو ہو چکی تھی آلموسٹ. اس وقت نون لیگ کی مقبولیت بہت زیادہ تھی. تو اگر اس وقت آپ حکومت نہ لیتے تو آج آپ کی مقبولیت تو قائم رہتی. آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا. دیکھیں, یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوئی تھی جس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو قائل کیا گیا تھا اس حوالے سے کہ ہمیں حکومت لینی چاہیے اور عمران خان کو مائنس کرنا چاہیے, اس کے اوپر اس کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد لانی چاہیے. اور حالات بھی ایسے تھے کہ خود جیسے ابھی آپ نے خود بتایا کہ نون لیگ کی پاپولیرٹی عروج کے اوپر تھی. بہت بڑی تعداد کے اندر پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی میاں صاحب کے پاس کیوں لگ گئی تھی, لندن کے اندر بھی اور لاہور کے اندر بھی, اور ہر جگہ پر لوگ رابطے کرتے تھے کہ جناب آپ ہمیں ٹکٹ دینے کا وعدہ کریں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں اور ہم پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے اس حوالے سے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک رجحان تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ بڑا واضح طور پہ دیکھا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کنٹینیو کرتی ہے تو پاکستان الٹیمیٹلی ڈیفالٹر ڈکلیئر ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ دیکھیں تو آج پاکستان اس جو تھا, جو ایک پاکستان جس فیز میں تھا کہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ نہ کر جائے, آج اس سے نکل گیا, اور اس وقت ملک جو ہے وہ سٹیبلٹی کی طرف گامزن ہے. لیکن عوام تو یہ نہیں دیکھتی. عوام تو یہ دیکھتی ہے کہ اس نے آٹا کس ریٹ پہ تھا وہ اسے بہت مہنگا لینا پڑ رہا ہے, بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھا دی گئیں, پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دی گئی. تو عوام کی مشکلات میں تو بہت اضافہ ہوا آپ کی حکومت آنے کے بعد. دیکھیں, یہ مشکلات پہلے سے موجود تھیں, تو یہ مشکلات میں اضافہ عارضی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ اضافہ ہوا ہے اور عوام کے اوپر معاشی بوجھ پڑا ہے. یہ بوجھ پہلے سے موجود تھا. اگر ہم کمپیریزن کریں عمران خان صاحب کا 2017 میں جب میاں صاحب کی حکومت تھی, اس وقت اگر جو پرائسز تھیں آٹے کی اور بجلی کی اور پیٹرول کی, اور جب 2022 میں جب شہباز صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے تو بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. آج اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے تو آپ لوگ مسلم لیگ نون عوام کے پاس کیا بیانیاں لے کر جائیں گے, عوام کو فیس کیسے کریں گے اس مہنگائی کی صورتحال میں؟ جی دیکھیں, مسلم لیگ نون کے پاس اپنی کارکردگی کا بیانیہ آلریڈی موجود ہے. 2017 تک کی مسلم لیگ نون کی اگر آپ کارکردگی دیکھیں, ہر گھر کے اندر بجلی آ گئی, انڈسٹری چلنے لگ گئی, وہ گیس بھی اویلیبل ہوئی, انفراسٹرکچر کا ایک جال بچھا, سی پیک کے منصوبے آئے, اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ مختلف ممالک سے آ رہی تھی. چائنا میسیولی پاکستان میں انویسٹ کر رہا تھا, جیویز ہو رہے تھے, بڑی بڑی کمپنیز قائم ہو رہی تھیں, اور ایک امید تھی کہ پاکستان اپنی منزل کو پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند سالوں میں. تو کارکردگی کا جب موازنہ کریں گے تو وہ ایک ہمارے پاس ایک چیز آلریڈی موجود ہے. اس وقت پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون نے یہ جو ضمنی الیکشن میں جس طرح کی پرفارمنس دی ہے اور جس طرح کی ایک سال کی حالیہ کارکردگی رہی ہے مسلم لیگ نون کی, یہ سب کو دیکھتے ہوئے تو کیا پنجاب میں مسلم لیگ نون اس طرح کا مقابلہ کر پائے گی, بالخصوص لاہور میں اسی طرح کلین سویپ کر پائے گی؟ 80% سیٹیں لاہور کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کنفرم نون لیگ جیتے گی. 20 کے اوپر مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ لاہور کی MNAs اور MPAs کی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کنفرم, یہ ہمارے اپنے ذاتی سرویز موجود ہیں. جو لاہور شہر جو ہے یہ مسلم لیگ نون کا شہر ہے, یہ محمد نواز شریف سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے.